بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال الکبائر الاشراک باللہ والقنوط من رحمت اللہ والامن من مکر اللہ رواہ الطبرانی۔ محترم حضرات، طبرانی کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبائر بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ شرک ایسا بڑا گناہ ہے جو انسان کی زندگی میں اگر ہے تو اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور شرک پر مرنے والا انسان اس کی مغفرت نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا اور نہ تو اس کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کے لیے جائز ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، اور آخرت میں شرک پر مرنے والے کا انسان کا ٹھکانہ دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ تو شرک یہ بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر جسے کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والامن من مکر اللہ، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا۔ آدمی اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے۔ صحابہ کرام کی صفت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتے تھے، ہمیشہ نیکی کی تلاش میں جستجو میں رہتے تھے، بھلائی کے کام کرتے تھے، بڑی بڑی ان کی خدمات ہیں، خوبیاں ہیں، کارنامے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف سے وہ ہمیشہ لرزاں رہتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ویسی نیکیاں بھی نہیں ہیں، اور ہمارا دامن گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، قدم قدم پر ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان کے اندر اللہ کی پکڑ کا خوف نہ رہے اور وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے تو سمجھیے کہ یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ نے کہا اللہ کے مکر سے، اس کی پکڑ سے بے خوف ہونے والے دراصل یہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ کہا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم آسمان والے رب سے تم بے خوف ہو گئے، مامون ہو گئے، کہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ برسا دے، کہیں زمین لرزنے لگے، زمین میں زلزلہ نہ آ جائے۔ انسان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو چاہے عذاب اوپر سے نیچے سے بھیج سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی نہیں، تو اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ شخص ہلاک ہونے والا ہے، وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بڑے گناہوں میں آپ نے فرمایا والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ کسی بھی معاملے میں، صرف گناہ کے معاملے میں نہیں، چاہے انسان کے پاس کتنا بھی گناہ ہو جائے
وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے گناہوں پر، غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کے علاوہ بھی انسان کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے جو بھی مشکلات ہیں، وہ زندگی میں، دنیا میں وہ سارے در سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا در اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ دنیا میں ساری امیدیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار سے وہ نا امید نہ ہو، آخری دم تک بھی وہ اللہ رب العالمین سے امید قائم رکھے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جب ایک بندہ میری ذات پر بھروسہ کر کے میری قدرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے مجھے سے ہر طرح سے امید اور لو لگائے رہتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ کر دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر اس کے لیے دروازہ، اس کی ماں، اس کے والدین کسی بچے سے ناراض ہو کر کے گھر سے اس کو باہر نکال دیں اور دروازہ بند کر دیں، اور وہ بچہ برابر دروازے پر کھڑا رہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، تو ضرور ماں باپ اس پر رحم کر کے اس کے لیے دروازہ کھول دیں گے اور اس کو اندر بلا لیں گے۔ یہی حال نافرمان اور گنہگار انسانوں کا ہے۔ کتنا بھی ان کے پاس گناہ ہو جائے، جب وہ بار بار اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے اور اس کے مسائل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے زندگی کے کوئی بھی مسئلے ایسے نہیں ہیں جو اللہ رب العالمین ہمارے مسائل کو آسان نہ کرے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کا حادثہ پیش آیا، تو اس وقت یعنی کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بچوں، جاؤ تم تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے ابھی بھی مایوس نہ ہو، اس لیے کہ کافر لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تم امید رکھو، ضرور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا اور صحیح سالم ان کو ہمارے پاس لوٹائے گا، وہ ہمارے بچے ہمارے پاس آئیں گے واپس۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت سے مایوس نہ ہو، ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔